اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتجوز الصلاة خلف کل بر و فاجر لقولہ علیہ السلام صلوا خلف کل بر و فاجر الی آخر العبارہ۔ اس مسئلے میں، اس عبارت میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں صاحب کتاب کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا، کوئی سلطان فاجر و فاسق ہے، کوئی حاکم فاسق و فاجر ہے، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن نفس جواز سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بلا کراہت ہے۔ ہر فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی تو ہے، مکروہ تو ہے، تو صرف جائز ہے، کراہت کی نفی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تجوز الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، ہر نیکوکار اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے لأن علماء الامت کانوا یصلون خلف الفسقہ، کیونکہ امت کے علماء وہ فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ، اور خواہشات نفس سے رکھنے والے اور بدعتوں کے مرتکبین، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے من غیر نکیر، بغیر کسی انکار کے۔ تو اہل ہوا وہ ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں یہاں پر اہل ہوا سے جو اعتقاد میں اپنے ہوا اور خواہش کے پیروکار ہوں اور سنت اور جماعت کی پیروی نہ کرے۔ اور بدع، یہ بدعتن کی جمع ہے، اور بدعت کا معنی ہے کہ خلاف سنت دین میں کوئی بھی امر پیدا ہو جائے، خلاف سنت دین میں کوئی امر پیدا ہو جائے تو یہ بدعت ہے۔ فرماتے ہیں اچھا یہ تو دلیل دی اس بات پر کہ ہر بر و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، دو دلیلیں دی صاحب کتاب نے، تو یہ بات تو متعارض ہو رہی ہے اس بات کے جو بعض اسلاف سے یہ منقول ہے کہ مبتدع کے پیچھے نماز پڑھنا ممنوع ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر جانے کے بعد اس نے تصویب کہی امام نے، تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فوراً اس مسجد سے مجھے نکالو، کیونکہ اس نے بدعت کا کام کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ بزرگوں نے نماز پڑھنے کو ممنوع قرار دیا، اور یہاں پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو یہ تعارض سمجھ میں آیا دو عبارتوں کے درمیان یا دو قولوں کے درمیان، تو اس کا جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ممانعت کا قول ہے اس سے مراد کراہت ہے، اور یہاں پر جواز کا قول ہے، اس سے بھی کراہت کی نفی نہیں ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وما نقل عن بعض السلف، بعض اسلاف سے جو یہ منقول ہے، کیا منقول ہے؟ من المنع، منقول ہے، کس سے؟ عن الصلاۃ خلف المبتدع، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منقول ہے۔ فمحمول علی الکراہت، تو وہ محمول ہے کراہت پر، اذ لا کلام فی کراہت الصلاۃ خلف الفاسق والمبتدع، کیونکہ فاسق اور مبتدع اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی کراہت میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ مکروہ ہے۔ ھذا الا لم یؤد الفسق،
اور ابل بدع الی حد الکفر، یہ نماز پڑھنا مکروہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کا فسق اور اس کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور اگر حد کفر کو پہنچ گئی تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اما اذا ادا الیہ فلا کلام فی عدم جواز الصلاۃ خلفہ، ہاں اگر اس کی بدعت اور اس کا فسق کفر کی حد کو پہنچ گیا تو عدم جواز صلاۃ میں اس کے پیچھے نماز کے جائز نہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ثم المعتزلہ وان جعلوا الفاسق غیر مومن، معتزلہ کا آپ کو مذہب معلوم ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ فاسق مومن نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کافر بھی نہیں ہے، بلکہ منزلہ بین المنزلتین کے وہ قائل ہے۔ تو اب جب فاسق ان کے نزدیک مومن نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا اب ایسے فاسق کے پیچھے معتزلہ کے نزدیک نماز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مومن نہیں ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی نماز کے جواز کے قائل ہیں، مومن بھی نہیں کہتے ہیں لیکن پھر بھی نماز کے جواز کے قائل ہیں۔ کیوں جواز کے قائل ہیں؟ وہ اس لیے جواز کے قائل ہیں کہ ان کے نزدیک نماز کے عدم جواز کے لیے کفر ضروری ہے، کہ نماز تبھی جائز نہیں ہوگی جبکہ کافر ہو، اور فاسق ان کے نزدیک مومن تو نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں ہے، جب کافر نہیں ہے اس لیے نماز ان کے نزدیک جائز ہوگی فاسق کے پیچھے بھی۔ فرماتے ہیں ثم المعتزلہ، پھر معتزلہ وان جعلوا الفاسق غیر مومن، اگرچہ انہوں نے فاسق کو غیر مومن قرار دیا، لکنہم یجوزون الصلاۃ خلفہ، لیکن فاسق کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، لما، اس کی وجہ سے کہ ان شرط الامامت عندہم عدم الکفر، کہ امامت کی شرط ان کے نزدیک کیا ہے؟ عدم کفر ہے، کہ کافر نہ ہو، کافر نہ ہونا شرط ہے نا، لا وجود الایمان، ایمان کا وجود شرط نہیں ہے، ایمان کا وجود بمعنی تصدیق و اقرار و اعمال تمام کے معنی میں، تو عدم کفر شرط ہے کہ کفر نہیں ہونا چاہیے تو امامت کے لائق رہے گا، اور یہ کافر ہے نہیں چونکہ فاسق ان کے نزدیک، اس لیے امامت کے لائق ہے، اور ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، ہر نیکوکار اور فاجر کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیوں نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کیونکہ فاسق و فاجر ہی تو ہے، کافر تو نہیں ہے، کافر کے لیے استغفار وغیرہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوا ہے، تو مومن، جب مومن ہے ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا ہے تو اہل قبلہ سے ہے وہ، اور سرکار نے فرمایا کہ جو بھی اہل قبلہ سے مرے اس کی نماز جنازہ پڑھو، چاہے وہ فاجر ہو یا فاسق ہو، گنہگار ہو، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، ہر فاجر و فاسق کے پیچھے اور نیکوکار کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اذا ماتا علی الایمان، جب وہ ایمان پر مڑا، تو ہر نیکوکار اور فاجر کے اوپر، یعنی نماز اوپر کا معنی ہے اعلیٰ کے جب صلے کے ساتھ آتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے کے معنی میں، تو ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اذا ماتا علی الایمان، جبکہ وہ ایمان پر مرا ہو، ایمان پر مرنا یہ شرط ہے، کافر کے لیے نماز جنازہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے، اور نماز جنازہ ایک استغفار ہے۔ للاجماع لقولی علیہ السلام، اجماع کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا الصلاۃ علی من مات من اہل القبلہ، اہل قبلہ سے جو مر گیا اس پر نماز جنازہ پڑھنا مت چھوڑو۔ اہل قبلہ سے وہ ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ مومنین ہیں اہل قبلہ کہ جو ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ضروریات دین کا ہی انکار کرے تو چاہے 1000 وہ کلمہ پڑھتا رہے، 1000 نمازیں پڑھتا رہے، اگر ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ سے نہیں ہے۔ لہذا دور حاضر میں بہت سارے ایسے لوگ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن عقیدتاً وہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اس طور سے کہ کبھی ختم نبوت بمعنی نبی کو آخر الانبیاء نہیں مانتے، خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتے ہیں آخر الانبیاء کے معنی میں،
ایسی اللہ کے لیے کذب ممکن مانتے، اسی طریقے سے دیگر عقائد. تو یہ لوگ ضروریات دین کا چونکہ انکار کرتے ہیں، اس لیے اہل قبلہ سے نہیں ہے. فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے، امثال هذه المسائل انما هي من فروع الفقہ، فرماتے ہیں کہ جیسے یہ جو مسئلہ صاحب کتاب نے پیش کیا تھا کہ ہر بر و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی ہر بر و فاجر کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، یہ تو فقہی مسائل ہیں. اور کتاب شرح عقائد جو ہے کس مسئلے میں؟ عقائد میں ہے. یہ تو کس میں ہے؟ عقائد میں. ان مسائل کا تعلق فروعات فقہ سے ہے اور کتاب ہے عقائد میں. تو یہاں پر مسائل اعتقادیہ ذکر کرنا چاہیے صاحب کتاب کو، نہ کہ مسائل فقہیہ. تو ان مسائل فقہیہ کو یہاں پر کیوں ذکر کر دیا جبکہ کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو جواب ہم دیں گے. جواب کیا ہے آگے ذکر کریں گے. فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے امثال هذه المسائل، اس جیسے مسائل انما هي من فروع الفقہ، یہ تو فروع فقہ سے ہیں، فلا وجہ لإرادها، تو ان کو اصول کلام میں پیش کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ اعتقاد حقیت ذَلِكَ، اور اگر یہ مراد ہو کہ ان مسائل کو اس لیے فقہ علم عقائد کی کتاب میں اصول کلام میں ان کو اس لیے پیش کر دیا ہے کہ ان کا حقیت کا اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے. حقیت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور واجب کا اعتقاد رکھنا، اعتقاد یہ اصول کلام سے ہے. کس سے ہے؟ اصول کلام سے ہے. اس لیے ان مسائل کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے. تو کہیں گے کہ جواب دیں گے یہ تو مسئلہ تمام تر مسائل فقہیہ کا ہے کہ مسائل فقہیہ واجب وہ احکام کی قبیل سے اس معنی کر تو وہ فروع ہیں، لیکن ان کی حقیقت کا اعتقاد رکھنا، یہ تو تمام مسائل فقہیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ حقیقت کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے اور یہ اصول کلام سے ہے. تو پھر تو سب کو پیش کرنا چاہیے. اگر یہ جواب دے دیا جائے تو پھر یہ اعتراض ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَادَ، اگر یہ مراد ہو کہ اس کے حقیقت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، وَهَذَا من الاصول، اور حقیقت کا اعتقاد رکھنے کا وجوب یہ اصول سے ہے، فَجَمِيعُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ ذَلِكَ، تو اس طرح سے تو تمام مسائل فقہ ایسے ہی ہے. قلنا، ہم جواب دیں گے إِنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِن مَقَاصِدِ عِلْمِ الْكَلَامِ میں مباحث ذات، کہ مصنف جب علم کلام کے مقاصد سے فارغ ہو گئے، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے مباحث سے فارغ ہو گئے، افعال و معاد کے مباحث سے فارغ ہو گئے، نبوت و امامت کے مباحث سے فارغ ہو گئے، علی قانون اہل اسلام کے قانون کے مطابق اور اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق. تو جب ان سے فارغ ہو گئے، حاول التنبیہ علی نبذ من المسائل التي يتميز بها اہل السنت عن غیرهم، تو مصنف نے یہاں پر کچھ ایسے مسائل کو پیش کرنے کا ارادہ کر لیا جن مسائل کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت اپنے دیگر مخالفین، مثلا معتزلہ، شیعہ، فلاسفہ، ملاحدہ اور ان کے علاوہ دیگر اہل بدعت اور اہل ہوا، ان سے جن مسائل کے ذریعے سے ممتاز ہوتے ہیں، ایسے مسائل فقہیہ کو یہاں پر ذکر کر دیا، کیونکہ ان مسائل فقہیہ سے امتیاز ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کو، اس لیے ذکر کر دیا ہے. فرماتے کہ جب فارغ ہو گئے مصنف ان سے تو ارادہ کر گیا کہ تنبیہ کرتے ہیں ایسے کچھ مسائل پر التی یتمیز بها اہل السنت، جن مسائل کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت ان کے علاوہ سے، اپنے علاوہ سے ممتاز ہوتے ہیں. علاوہ کون؟ مما خالفت فیہ، ان فرقوں سے ممتاز ہوتے ہیں جنہوں نے ان مسائل کے میں سے کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے. اب وہ کون ہیں؟ معتزلہ ہیں، شیعہ ہیں، فلاسفہ ہیں، ملاحدہ ہیں، ان کے علاوہ دیگر اہل بدعہ ہیں اور اہل ہوا ہیں. سواء کانت تلک المسائل من فروع الفقہ، خواہ ان مسائل کا تعلق فروع فقہ سے ہو اور غیرہا، یا فروع فقہ کے علاوہ دیگر جزیات سے ہو کہ جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے. تو مصنف نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ فروع فقہ سے ہیں، مسائل فقہیہ ہیں یہ، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت کو دیگر فرقوں سے امتیاز ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے ان کو پیش کر دیا. فرماتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر بھلائی کے ساتھ.
یعنی صحابہ کرام کو بھلائی کے ساتھ ہی یاد کیا جائے گا، ان کے سلسلے میں کوئی لان تان اور کوئی برائی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نصوص وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کے سلسلے میں برا بھلا مت کہو، ہے نا؟ کیوں؟ سرکار نے ان کی اہمیت، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اتنا زیادہ سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور صحابی رسول ایک مد کچھ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، یا ایک مد کا آدھا بھی خرچ کر دے، تو تمہارا ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد یا اس کے نصیف کے برابر نہیں ہوگا۔ تو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں ہیں صحابہ کی ہیں، اور یہ رفعتیں، یہ عظمتیں ان کی عدالت، ان کی کرامت، ان کی شرافت کے بغیر حاصل نہیں ہوں گی ہیں۔ اس کا مطلب تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی گالی گلوچ، سب و شتم، لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے، ہیں؟ کیا ہے؟ کسی کی بھی اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہیں؟ اور فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو نشانہ مت بناؤ۔ اس لیے ان تمام احادیث کے مفہوموں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، گالی گلوچ کرنا، سب و شتم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ صحابہ، صحابہ کے ذکر سے رکا جائے گا الا بخیر، مگر بھلائی کے ساتھ، یعنی ذکر خیر ہی کیا جائے گا، ذکر شر نہیں کیا جا سکتا۔ لما ورد من الاحادیث الصحیحہ، کیونکہ احادیث صحیحہ وارد ہیں فی مناقبہم، ان کے مناقب اور ان کی خصلتوں میں اور ان کے فضائل میں، ووجوب الکف عن الطعن فیہم، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں طعن سے رکنے کے وجوب کے سلسلے میں بھی احادیث وارد ہیں، کقولہ علیہ السلام، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت کرو، فلو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم، تو صحابہ میں سے کسی کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچے گا، اور مد ایک چھوٹا سا پیمانہ تھا، ولا نصیفی، اور نہ ہی اس کے نصیف کو پہنچے گا، نہ ہی آدھے کو۔ وقا قولی علیہ السلام، ایسی نبی کریم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، ان کی تعظیم کرو، فإنہم خیارکم، کیونکہ میرے صحابہ تم سے بہتر ہیں، تم میں سب سے بہتر ہیں۔ الحدیث وقا قولی علیہ السلام، ایسی نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ مت بناؤ، فمن احبہم فبحبی احبہم، تو جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو وہ اس طور سے کی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں یعنی صحابہ سے محبت کرنا، اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، صحابہ سے تم محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں گا، یا صحابہ سے محبت کری تم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم محبت کرتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنے والا ہی صحابہ سے محبت کرے گا۔
فمن احبہم، تو جنہوں نے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، تو میری محبت کے صدقے میں اس نے صحابہ سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھنے کے سبب ان سے بغض رکھا، گویا کہ وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ یعنی صحابہ سے محبت نبی سے محبت ہے، اور صحابہ سے بغض نبی سے بغض ہے۔ اور آگے نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جس نے صحابہ کو تکلیف دی فقد آذانی، تو اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ تعالی فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ اس سے اس کی شدید گرفت فرمائے، شدید گرفت فرمائے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ لہذا کسی بھی صحابی کو، جو بھی صحابی رسول ہے، کسی بھی صحابی کو آپ لعن طعن نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر برا بھلا کسی نے کیا، ان کو تہمت لگائی یا ان پر انگشت نمائی کی، تو اگر ایسے معاملے میں انگشت نمائی کی ہے، طعن کیا ہے کہ جو مخالف کتاب ہے، مخالف قطعی ہے، تب تو کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگائی، اور یہ تہمت لگانا مخالف کتاب ہے، لہذا تہمت لگانے والا کتاب کے خلاف کرنے والا ہے، مخالف کتاب ہے، کیونکہ کتاب اللہ نے ان کی برات کا یہ اعلان فرما دیا ہے سورہ نور میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب تہمت لگانے والا یہ کافر ہوگا۔ اور اگر مخالف کتاب نہیں ہے تب بھی گمراہی کا قول کیا جائے گا کہ ایسا کہنے والا یا ایسا تہمت لگانے والا شخص یا ایسا برا بھلا کہنے والا گمراہ اور مبتدع ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم فی مناقب کل من ابی بکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و الحسین و غیرہم من اکابر الصحابہ، پھر ان میں سے ہر ایک کے تمام کے مناقب میں، حضرت ابو بکر صدیق کے مناقب میں، حضرت عمر و حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور ان کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کے مناقب کے سلسلے میں احادیث صحیحہ، کیا ہے؟ احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ وما وقع بینہم من المنازعات والمحابرات، اور صحابہ کرام کے درمیان جو منازعات اور محاربات وارد ہوئے، واقع ہوئے، فلہ محامل، تو ان کے بھی کچھ محامل ہیں اور ان کی تعویلات ہیں۔ لیکن ہم کو محاورات، وہ محاربات اور منازعات جو بھی وارد ہوئے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں اور اس میں گھسیں۔ فَسَبُّهُمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِنْ كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ الْأَدِلَّةَ الْقَطْعِيَّةَ، لہذا صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، ان کے سلسلے میں طعنہ زنی کرنا، اگر اس میں سے ہو جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہو، فَكُفْرٌ، تو یہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ کا قذف عائشہ، جیسے کہ حضرت عائشہ کو تہمت لگانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، اور اگر مخالف کتاب نہیں ہے تو ایسے طعن اور ایسا سب و شتم بدعت ہوگا اور فسق ہوگا۔ وبالجملہ خلاصہ یہ ہے لم ينقل عن السلف المجتہدین، سلف مجتہدین علماء صالحین سے منقول نہیں ہے اللعن علی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنا یہ منقول نہیں ہے، کسی نے لعن طعن نہیں کی، کسی نے بھی سب و شتم نہیں کیا، حضرت معاویہ پر بھی و احزابی اور ان کے گروہ پر بھی۔ کیوں؟ لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام، زیادہ سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ امام وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، وہ لا یوجب اللعن، اور یہ امام وقت کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ لعن اور طعن کو واجب
نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اسلاف نے، بزرگان دین نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروہ پر لعن طعن نہیں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام کے درمیان کچھ بھی ہوا، کچھ منازعات و محاربات ہوئے، وہ ان کی خطِ اجتہادی ہو سکتی ہے یا دیگر اس کی تعویلات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان میں سے کسی کو برا بھلا کہیں۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي یزید، ہاں یزید کے سلسلے میں ہمارے بزرگان دین کا اختلاف ہے کہ یزید ابن معاویہ پر کیا لعن طعن کی جا سکتی ہے یا نہیں نام لے کر۔ تو ہمارے اس سلسلے میں 3 گروہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ لعن طعن نہیں کی جا سکتی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کھل کر لعن طعن کی جا سکتی ہے اس کے نام پر، کیونکہ اسے کافر بتا دیا اور کہا کہ وہ کافر ہے۔ اور ایک گروہ یہ ہے جو کہ صحیح گروہ ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بہت سارے محققین اور ان کے متبعین کا گروہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یزید کے سلسلے میں توقف کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ توقف کیا جائے، اور اس پر سب و شتم اور اس کو لعن طعن نام لے کر نہیں کی جائے، طعن نام لے کر لعنت اس پر نہیں بھیجی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ لعنت بھیجنا، یہ صرف اور صرف اس کے سلسلے میں صحیح ہے جس کا کفر پر انتقال یقینی ہو، اور یزید کا کفر پر انتقال یہ یقینی نہیں ہے، بلکہ ایمان والا تھا، ایمان اور کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے اس کے کفر اور ایمان کے سلسلے میں کوئی یقینی مسئلہ نہیں ہے، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کا کفر جب یقینی نہیں ہے، اس لیے طعن کرنا، یہ لعنت بھیجنا اس پر جائز نام لے کر صحیح نہیں ہے۔ ہاں جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کو قتل کیا، قتل کرنے کا حکم دیا یا ان کے قتل پر راضی ہوا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن نام لے کر تعین کے ساتھ کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہی معتدل قول ہے اور مذہب ہے۔ فرماتے انما اختلفوا فی یزید، یزید کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے یزید ابن معاویہ کے سلسلے میں، حتی ذکر فی الخلاصہ، یہاں تک کہ خلاصہ میں مذکور ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں مذکور ہے کیا، انہ لا ینبغی اللعن علیہ، کہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید پر لعن کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ولا علی الحجاج، ایسے ہی حجاج ابن یوسف پر بھی لعن کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن لعن المصلین، نمازیوں پر لعن کرنے سے منع فرمایا۔ ومن کان من اہل القبلہ، اور جو اہل قبلہ سے ہوں، ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے ہوں، ایسے لوگوں پر لعن کرنا سرکار نے منع فرمایا۔ وما نقل من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی اعتراض کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ لوگوں کے لیے لعنت فرمائی ہے تو سرکار لعنت فرمائی، تو پھر شخصی طور پر لعنت کرنا یہ آپ نے کہا کہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سرکار نے تو لعنت کی ہے کچھ لوگوں پر۔ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم جیسا علم کسے ہے، یہ تو مان لو کہ نبی کا علم الگ ہے اور ہمارا علم الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے احوال جانتے تھے، ان کو مستقبل کے معاملات معلوم تھے، انہیں یہ یقین تھا، معلوم تھا کہ یہ فلاں شخص کا انتقال کفر پر ہوگا۔ جب کفر پر انتقال ہونا یقینی معلوم تھا سرکار کو، اس لیے لعنت بھیجی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ رہے ہم تو ہم اس کے احوال پر، اس کے مستقبل کے امور پر ہم واقف نہیں ہیں، مطلع نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم شخصی طور پر کسی پر لعن طعن کریں۔ فرماتے ہیں وما نقلا، جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لعنت کرنا، لبعض من اہل القبلہ، بعض اہل قبلہ کے لیے،
فلما، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ یعلم من احوال الناس، کے سرکار تو احوال ناس کو جانتے تھے، ما لا یعلمہ غیرہ، جو دوسرے لوگ جن کو نہیں جانتے ہیں. وبعضهم اطلق اللعن علیہ، بعض لوگوں نے مطلقاً لعنت کو بھیجنے کو جائز قرار دیا ہے یزید پر، لما انہ کفر، کیونکہ اس نے کفر کر لیا، حین امر بقتل الحسین، جبکہ حضرت امام حسین کے قتل کا اس نے حکم دیا. کیا؟ قتل کا اس نے حکم دیا. تو قتل حسین کا حکم دینا یہ کفر ہے. لیکن ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قتل حسین کا حکم دینا اس کے ایمان، حضرت امام حسین کے ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو ان کا آپسی معاملہ تھا. تو ایمان کی وجہ سے قتل حسین کی کیا تخصیص؟ کسی عام مومن کو ایمان کی وجہ سے اگر قتل کیا تب بھی تو کفر ہے. یہاں پر قتل حسین ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے اپنے شخصی معاملات تھے، اس لیے نفس قتل جبکہ ایمان کی وجہ سے نہ ہو اس کو کفر قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور صحیح یہی ہے کہ قتل حسین نفس قتل بغیر جبکہ ایمان کی نیت سے نہ ہو تو اس وقت تک یہ کفر نہیں ہے. فرماتے ہیں لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، کیونکہ اس نے کفر کر لیا جب اس نے قتل حسین کا حکم دیا. واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ، ہاں نام لے کر اس پر لعنت کر بھیجنا، یہ اس میں تو اختلاف تھا، بعض نے کہا جائز ہے اور جمہور کا قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے شخصی طور پر لعنت بھیجنا. ہاں عمومیت کے ساتھ لعنت بھیجنا، مثلا قاتلین حسین پر لعنت، کاذبین پر لعنت، یہاں پر تخصیص نہیں ہے نام کے ساتھ، تو ایسی لعنت بھیجنے کے جواز میں اتفاق ہے. فرماتے ہیں لہذا یہ تو نہیں کہیں گے زید پر اللہ کی لعنت، یہ کہہ دیں گے کہ زید جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت، اگرچہ ان کاذبین میں سے وہ بھی ہے لیکن تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے. فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا جب قتل حسین کا اس نے حکم دیا. واتفقوا، اور علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ لعنت کرنا جائز ہے اس پر من قتلہ، جس نے حضرت امام حسین کو قتل کیا. تو من قتلہ عموم کے ساتھ، جو قاتلین حسین پر لعنت ایسے عموم کے ساتھ کہنا یہ جائز ہے، یہ اتفاقاً. اور امر بھی، یا یہ کہنا کہ جس نے قتل حسین کا حکم دیا اس پر اللہ کی لعنت، ایسے عموم کے ساتھ کہنا یہ جائز ہے. اور جازہ اور رضی بھی، یا اجازت دی قتل کی یا اس سے راضی ہوا، تو یہ کہنا کہ جو بھی حضرت حسین کے قتل سے راضی ہو اس پر اللہ کی لعنت، یہ کہنا جائز ہے بالاتفاق. والحق، حق یہ ہے ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذالک واہانۃ اہل البیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معنا. یہ صاحب شرح اپنا رجحان بیان کر رہے ہیں اس سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ جمہور کا تو مذہب یہی ہے کہ توقف کیا جائے اور یزید کو کافر نہ کہا جائے، توقف کیا جائے. لیکن صاحب شرح اپنا رجحان یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ قتل حسین سے یزید کا راضی ہونا اور اہل بیت کی اہانت کرنا اور قتل حسین پر خوش ہونا، یہ وہ معنی ہے جو معنی متواتراً ثابت ہے. جب متواتراً ثابت ہے، اگرچہ اسے ان روایتوں کی تفصیل آحاد ہے لیکن اس کا معنی متواتراً ثابت ہے. جب متواتراً ثبوت ہے تو اس کا قتل حسین سے راضی ہونا یہ یقینی معنی ہو گیا. جب یقینی معنی ہو گیا تو صاحب شرح فرماتے ہیں ہم تو اس معاملے میں توقف بھی نہیں کریں گے بلکہ صراحتاً کہیں گے کہ اس پر لعنت ہو، اور کیونکہ اس کا کفر ثابت ہو گیا ہے، اور اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت کی کیا کی؟ توہین کی. تو صاحب شرح کا یہاں پر رجحان یہ ہے کہ ہم توقف نہیں کریں گے. لیکن ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیے قتل حسین کا حکم دینا یا کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنا اس کی بنا پر فسق کا تو قول کیا جائے گا لیکن کفر کا قول نہیں کیا جا سکتا، یہ تغلیظ ہے.
فرماتے ہیں والحق، حق یہ ہے، یہ صاحب شرح اپنا رجحان بتا رہے ہیں والحق سے، یہ نہیں ہے کہ مذہب حق یہ ہے، ایسا نہیں ہے، اپنا رجحان بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنا، مما تواتر معنی، یہ اس میں سے ہے کہ جس کا معنی متواتراً ثابت ہے، جس کا معنی متواتر ہے۔ وَإِن كَانَ تَفَاصِيلُهُ احاد، اگرچہ اس کی تفاصیل احاد ہے، فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ، تو ہم اس کے معاملے میں توقف نہیں کریں گے، یعنی اس نے جو فعل قبیح کیا، اس فعل قبیح کی حرمت میں ہم توقف نہیں کریں گے بلکہ جزم کریں گے، بلکہ حرمت بھی مند کو ان کے بقول کفر کہ فعل قبیح اس نے ایسا کیا جو کفر ہے، تو ہم جزم کریں گے کہ وہ فعل قبیح ہے، اور اس کے شان میں ہم توقف نہیں کریں گے بلکہ اس کے جواز میں یقین کریں گے کہ جائز ہے اس پر لعنت کرنا۔ پھر آگے لعنت کر کے بھی دکھا رہے ہیں، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعوانہ، اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے اعوان و انصار پر، لعنت کر کے بھی دکھا دی۔ لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے کہ شخصی طور پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ توقف کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشَرَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی تھی۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ زہرا کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت حسن حسین کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو سرکار نے جس کا نام لے لے کر دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی ہے، تو ہم دنیا میں ان کا نام کے ساتھ یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہی کہنا چاہیے، یہی اہل سنت و جماعت کا معتقد ہے۔ لیکن جس کے نام کے ساتھ، تعین کے ساتھ سرکار نے جنت کی خوشخبری نہیں دی ہے، تو ہم تعین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جنتی ہے، بچنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ، اور ہم گواہی دیں گے جنت کی، عشرہ کے لیے، 10 لوگوں کے لیے، الذین بشرہم النبی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، حیث قال علیہ السلام، اس طور سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہے، اور سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، اور سعید ابن زید جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے۔ ایسے ہی جیسے ان عشرہ مبشرہ کے لیے ہم جنت کی گواہی دیں گے، کذالک نشہد، ایسے ہی ہم گواہی دیں گے بالجنت، جنت کی، لفاطمہ، حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے، لما ورد فی الحدیث صحیح، کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے، اس کی وجہ سے، کیا؟ اس کی وجہ سے جو حدیث صحیح میں وارد ہے۔ کیا وارد ہے؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حدیث میں وارد ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور یہ بھی وارد ہے حدیث میں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وسائر الصحابہ لا یذکرون الا بخیر، تمام اور دیگر تمام صحابہ کرام کو ذکر نہیں کیا جائے گا ان کا مگر بھلائی کے ساتھ۔ وَيُرْجَى لَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يُرْجَى لِغَيْرِهِمْ، اور صحابہ کرام کے لیے ان کی امید ہوگی، اس سے زیادہ کہیں امید ہوگی جس کی امید غیر صحابہ کے لیے ہوتی ہے نا؟ دیگر مومنین کے لیے ہوتی ہے۔ وَلَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور ہم جنت اور دوزخ کی شہادت نہیں دیں گے کسی لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ، کسی کو معین کر کے، بل نشہد، بلکہ ہم گواہی اس طور سے دیں گے بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس طور سے ہم شہادت دیں گے، یہ نہیں کہیں گے تعین کے ساتھ کہ فلاں جنتی ہے نام لے کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی